بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج ہم فرقہ نازیہ یا اہل سنت والجماعت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے جو دروس تھے اس میں ہم نے ان فرقوں کے بارے میں پڑھا جو گمراہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں، کلھا فی النار۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے جو جنت میں جائے گا۔ اب وہ ایک گروہ کون سا تھا، اس بارے میں مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ چند احادیث تو ہم پڑھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس عقیدے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا الا الجماعہ، سوائے جماعت کے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت پہ جو لوگ ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ میں جب علماء بولوں گی تو علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جو واقعتاً اصحاب علم ہیں اور علم کے علمبردار ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں اور ان کے امام ہیں۔ تو ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یا تو اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام ابو الحسن اشعری کو ماننے والے ہیں اور امام ابو منصور ماتریدی کو ماننے والے ہیں۔ یہ وہ دو امام ہیں جنہوں نے عقائد کو مدون کیا، یعنی اس کو ترتیب دی، اس کو لکھا، اور جتنے باطل عقائد ہیں ان کے مقابل میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کو انہوں نے لکھا ہے۔ اب یہ دو الگ الگ کیوں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے بالکل وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پھر امام ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری کے عقائد میں فرق کیوں ہے؟ تو ان کا جو فرق ہے وہ بالکل ہلکا پھلکا سا ہے، بعض مسائل میں ہیں جن میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، دونوں بھی حق پہ ہیں۔ جس طرح امام اعظم کے پاس رفع یدین نہیں ہے، امام شافعی کے پاس رفع یدین ہے، دونوں بھی حق پہ ہیں۔ وہ دونوں حق پہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دونوں نے اجتہاد کیا، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اب یہ جو دوسرا نہیں بلکہ تیسرا آدمی آج کے دن پیدا ہوتا، یہ زمانے میں پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ چاہیں تو رفع یدین کر لیں، چاہے تو رفع یدین نہ کریں، دو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے پہلی اور دوسری صدی میں ہی کہ ان ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی اتباع کرنا واجب ہے، سوائے ان کے جو مجتہدین ہیں، انہی کے ہم پلہ ہیں، ان کے برابر کے لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ پہلی اور دوسری صدی میں ختم ہو گئے۔ تو جس طرح ان کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اور یہ سب حق پہ ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے طریقے کو مکمل طریقے سے فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح عقائد میں امام ابو الحسن اشعری یا امام ابو منصور ماتریدی دونوں میں سے کسی ایک کے عقائد کو آپ ان کی اتباع کریں گے تو نجات پا جائیں گے۔ یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب ہم حنفی جس عقیدے کو پڑھتے ہیں وہ امام ابو منصور ماتریدی کے لکھے ہوئے عقائد ہیں۔ تو جتنے عقائد میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ ماتریدیہ کے عقائد رہیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب اہل سنت والجماعت کے اہم عقائد جو ہیں اس کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے، ساتھ میں ضرورتاً ان کے بھی عقائد ذکر کرتے جاؤں گی تاکہ حق اور باطل کا فرق آسانی سے سمجھ میں آئے۔
پہلا عقیدہ یہ سنیے اہل سنت والجماعت کا، آپ نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں، کہ عالم حادث ہے، یعنی عالم پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اب ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس یہ عقیدہ ثابت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ عالم حادث ہے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، تو یہ گمراہی کا عقیدہ ہے، کیونکہ قدیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا سب کچھ حادث ہے اور فنا ہونے والا ہے۔ اب ہم دوسرے عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باطنیہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ اب یہ اللہ موجود ہے کا عقیدہ ہمیں اس لیے اس کو ازبر کرنا ہے کیونکہ اللہ کو نہیں ماننے والے بلکہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے کہنے والے، حتیٰ کہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو مانتی ہے، خرابی ان کی یہ ہے۔ لیکن یہ باطنیہ جو ہے یہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، وہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، تمام عالم کو اس نے پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو فوری ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم نے قدریہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بندوں کو اپنے افعال کا خالق جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، تو یہاں پہ ہمارے اس عقیدے میں ان کے عقیدے کا رد ہو گیا۔ اب نمبر 4 پہ آپ آئیے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے، عالم جب بولتے تو عالم کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، سب حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم قدیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی قدیم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، ارادہ ہے اور دیگر صفات ہیں۔ تو یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ بھی قدیم ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، برخلاف معتزلہ کے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ قدم اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، قدم کو یعنی قدیم ہونے کو اللہ کی صفت نہیں مانتے ہیں معتزلہ۔ اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم، قدرت وغیرہ تمام صفات جلالیہ کے ساتھ متصف ہے۔ صفات جلالیہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم، قدرت، سماعت، بصارت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات جلالیہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے۔ برخلاف ان کے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کو صفات جلالیہ کے ساتھ متصف مانتے ہیں تو ان کا رد کرتے ہیں ہم، جو یعنی ہم تو ایمان کے لیے مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں رد کن کا ہو رہا، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پچھلے 2 دروس میں پڑھا تھا کہ شیعہ میں سے بعض ہیں اور خوارج اور معتزلہ میں سے بھی بعض ذیلی فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ ہمارا بہت ہی اہم ترین عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے شکل اور صورت کو ثابت نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تبارک و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اس سے، کس سے؟ جو وہ اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کا حکومت چلانے میں کوئی مددگار ہے،
وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزوں کا اسے ہم رد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو جسم ثابت کرتے ہیں ان کا بھی ہم رد کرتے ہیں۔ برخلاف کس کے؟ مشبہہ کے۔ مشبہہ کون ہیں؟ کل ہم پڑھ چکے تھے، مشبہہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں انسان سے یا پھر کسی جسم والے سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم والا ہے، جس طرح انسان کا چہرہ ہے جس میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے۔ اب 7ویں نمبر پہ اہم عقیدہ ہمارا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، مقابل بھی نہیں ہے۔ اب شریک ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے برابر ہے، اس کا پارٹنر ہے، تو برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ مقابل کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک الہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک خدا ہونے پر بھی قرآن مجید میں ہمیں دلائل دیے ہیں، دو طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا، یہ زمین آسمان سب برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مقابل ہے۔ آیت مبارکہ ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس میں بہت سارے الہ ہوتے، زمین آسمان کو چلانے والے، کائنات کو چلانے والے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہیں اس کی نفی فرما دی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لفسدتا، تو یہ کیا ہوتے؟ زمین آسمان برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ ذات پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ فرمایا کہ وہ ذات اللہ جو عرش کا مالک ہے، وہ پاک ہے اس سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں، جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مقابل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ فرمایا، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو خدا مت بناؤ۔ سورہ نحل کی آیت ہے 51، نوٹ کریے آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، بے شک وہی ایک خدا ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ایک ہماری دلیل ہے۔ حابتیہ بھی ایک فرقہ ہے، فرقہ تو ہم نہیں بولیں گے بلکہ اسلام سے خارجی ہیں، وہ دو خدا کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ حابتیہ ہیں۔ اگلا ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے، وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ یہ جملہ آپ کے دماغ میں، ذہن میں بالکل رہنا چاہیے، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ تصوف کے نام پہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اصل تصوف کیا ہے؟ اصل تصوف کو چھوڑ کے لوگ صرف اوپری باتوں کو لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ اور خدا نعوذ باللہ من ذالک ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلول اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اصل جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ امام سلمی، ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کتاب لکھی ہے، وہ سب سے پہلے تصوف پر لکھنے والے ہیں۔ امام قشیری نے رسالہ قشیریہ لکھا ہے۔ التعارف لمذہب اہل التصوف بڑی مشہور کتاب ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ اگر ہم ان کتابوں کو دیکھیں تو ہمیں جو تصوف اس میں ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی جب شریعت کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل میں صفائی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا وہ مرکز بنتا ہے، اور
شریعت کی اتباع ہی دراصل تصوف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب شریعت کی اتباع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنتوں کی وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلتے جاتے ہیں، یہی تصوف ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آدمی شریعت کی اتباع کے ساتھ ساتھ اخلاق کو اپنے سنوارے، جتنے اس کے اخلاق سنورتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنتا جائے گا، اتنا اچھا وہ صوفی بنے گا۔ لیکن چونکہ جن کو تصوف سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ظاہری رسوم سے لینا دینا تھا، انہوں نے تصوف کو پڑھا نہیں، تصوف کا نام انہوں نے قوالی کو رکھ دیا۔ قوالی ہے، سماع ہے، پھر بڑی بڑی باتیں کرنا ہے، حتیٰ کہ انتہا یہاں ہو گئی کہ بندے کو بند کمرے میں بٹھا کے اس طرح کے کلمات بولنے لگائے جاتے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا انا آیت مبارکہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا لا الہ الا انا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ تو یہاں تک خرابی پہنچ گئی، کس لیے پہنچی؟ تصوف کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، تصوف کی روح کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اب امام سلمی کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کا ایک رسالہ ہے الفرق بین علم الشریعہ والحقیقہ، علم شریعت اور علم طریقت کے بیچ میں کیا فرق ہے، اس کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور ان کی بات کا بس خلاصہ یہی ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل دی، بیسیوں دلائل دی، اور یہی بتایا کہ ہر وہ چیز، باطنی چیز جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ رد ہے اور مردود ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ اب ہمارا جو یہاں پہ عقیدہ چل رہا تھا اور اس کتاب کا جو میں نے ذکر کیا، الحمدللہ اس کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے ترجمہ کرنے کا، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی عنقریب وہ شائع ہوگی۔ تو ہم جو عقیدے کی بات کر رہے ہیں وہ کیا تھا عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کرتا ہے، بندہ جب ایک مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی تصوف کے نام پہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے، تصوف کے نام سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں نے کل آپ کے سامنے کہا، بار بار کہہ رہی ہوں کہ نام بڑے اچھے اچھے یہ رکھتے ہیں، جیسے معتزلہ نے اپنا نام کیا رکھا؟ اصحاب العدل والتوحید، توحید کے ذریعے اپنا نام یہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اہل الحدیث، یہ اہل الحدیث تھوڑی یہ ہوتے، اہل حدیث تو وہ تھے، محدثین کرام تھے۔ محدثین کرام فی الحقیقت حدیث شریف کے حاملین تھے، حدیث شریف کی کتابوں کو وہ مدون کرنے والے تھے۔ تو نام صرف رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول کر گیا، وہ اللہ اور بندہ ایک ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہے گمراہی کی ہے، بالکل صاف طور پہ علماء کرام نے اور متکلمین ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا۔ اب آگے دوسرے عقیدے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام نہیں ہے، یعنی جو چیزیں حادث ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہیں، برخلاف کرامیہ کے۔ کرامیہ جو ہے ان کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ چیزیں بھی قائم ہیں جو چیزیں حادث ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو عالم کو پیدا کیا ہے وہ حادث ہے، اور سب چیزیں حادث ہیں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب حادث ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہی قدیم ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا اہم عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کسی حیز اور جہت میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، یا شمال یا جنوب کی طرف ہے، آسمان کی طرف یا زمین کی طرف، یا کسی بھی طرف، شش جہات میں سے کسی بھی جہت کی طرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس جہت میں اللہ تعالیٰ ہے، جہت سے پاک ہے۔ اب ایک دلیل میں آپ کو دیتی ہوں جو جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو سکتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کر کے لوگ گمراہ ہوتے، معنی اس کا کچھ اور ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ پھیرو، جہاں کہیں تم پلٹو وہاں اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ وہاں موجود ہے، اس طرح اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اب یہ آیت نازل کس ضمن میں ہوئی وہ بھی آپ کو میں سمجھاتی ہوں، شان نزول کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ تھے اور نماز ادا فرما رہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قبلہ کدھر ہے؟ حضور نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی مڑو، جہاں کہیں بھی پلٹو، یعنی سوار ہے آدمی، اس کو مشرق مغرب شمال جنوب سے مطلب کیسے کرے گا وہ؟ متعین کرنے میں بھی اس کو یا تو مشکل ہو سکتی ہے، یا پھر سواری میں ہے وہ نہیں اتر سکتا، تو جہاں بھی اس کا چہرہ ہے اس سمت وہ منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ حکم اس میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کی بات کی گئی، لیکن یہ لوگ اس میں دو خرابیاں اس میں نکلتی ہیں۔ ایک تو وجہ اللہ کا جو لفظ ہے اس سے اللہ کا چہرہ مراد لیتے ہیں، مجسمہ کا عقیدہ ہے، ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو وجہ اللہ سے جو مراد لی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جس طرح قرآن نازل فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم جہت سے اللہ تعالیٰ کو پاک مانتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس جانب ہے، یعنی مشرق کی جانب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جانب ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ تو کسی جہت سے متعین جہت کی جانب متعین کر دینا، یا پھر جہت میں محدود کر دینا، یا مکان میں محدود کر دینا، یہ ایک مسلم کا کام نہیں ہے، نہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور ایک بہت اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت، انتقال، جہل اور کذب ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح صفات نقص میں سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگر ثابت کرے یا کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں صفت ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حرکت ثابت نہیں کر سکتا، نہیں بول سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، اس طرح کیا، جس طرح ایک جسم والا حرکت کرتا ہے۔ اور انتقال یعنی ایک حال سے دوسرے حال پہ آنا، جیسے بعض لوگوں کے عقیدہ ہم نے کل پڑھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہ تھا، انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کے بعد علم ہوا، تو یہ انتقال ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جہل، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، بعد میں معلوم ہوا، چیزیں ہونے سے پہلے نہیں بعد میں معلوم ہوتی، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کذب کو ثابت کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرکت، انتقال، جہل، کذب یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کیا ابھی آپ جن کی بات کر رہے تھے ان کا سب سے اہم عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کذب کا امکان ہے۔ کذب یعنی جھوٹ، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بہت ہی بھیانک عقیدہ ہے ان کا۔ اسی طرح کسی بھی صفات نقص یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی ایسی چیز کو منسوب کر دینا جو عیب والی ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب صرف صفات کمال جو ہیں وہی منسوب کی جاتی ہیں۔ اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات منسوب کی ہیں ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے، اب چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ مومنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بغیر کسی انتباہ کے، بغیر کسی شعاع کے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح سورج کی شعائیں نکلتی ہیں، شعاع سے بالکل بھی شعائیں اس میں مطلب وہ دیدار جو رہے گا اللہ تعالیٰ کا بالکل اس طرح ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس میں مشکل نہیں ہوگی، دیدار کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا تم 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کچھ مشقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، بندے اپنی جسم کی آنکھوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جنت میں دیدار کریں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ تھا جو دنیا میں اپنے جسم کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے ہیں۔ تو قیامت کے دن رؤیت باری تعالیٰ حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چاہا وہی ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی مشیت فرمائی یا پھر اس اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی، شاء یشاء مطلب چاہنا، کسی چیز کو کرنا، چاہنے سے محبت والی چاہ مراد میں لے رہی ہوں۔ وما لم یشاء، ابھی میں آیت مبارکہ کا آپ کو نمبر بھی بتا دیتی ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کام ہوتے ہیں، جس چیز میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ کام ہوتا ہے، جو مشیت نہیں ہوتی ہے جس میں وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ہم نے عقیدہ کل پڑھا تھا، ان کے مطابق بندہ خود سے چاہتا ہے، بندہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت ارادت نہیں ہے۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پہ آپ لکھیے، اگر جو نمبرنگ کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن بادشاہت میں کسی کا محتاج ہے، جیسے مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن اس نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو رکھ لیا ہے، یا پھر اور ایک دو معبود ہے، رحمت برسانے والے جو ہیں، رزق دینے والے الگ ہیں اور عذاب دینے والے الگ ہیں، الگ الگ معبودوں کو انہوں نے مقرر کر لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم عقیدہ، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نیکوکار کو ثواب دینا واجب ہے، جو گناہگار ہے اس کو عذاب دینا واجب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، وہ چاہے تو سب کو عذاب میں مبتلا کر دے، پھر بھی وہ ظالم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو سب کو عذاب میں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ اگر چاہے تو سب کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوگا، اور وہ سب کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل سے کرے گا۔ لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کو وہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور کافرین کو اور مشرکین کو وہ دوزخ میں داخل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ وعدے کے برخلاف نہیں کرتا ہے، لا یخلف المیعاد، لہذا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اپنے فضل سے بہت سوں کو، اور بہت سوں کو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اور ایک اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں نا، فعل کی جمع ہے افعال یعنی کام، اللہ تعالیٰ کے فعل کے لیے کوئی غرض نہیں ہے، یعنی کسی غرض کے تحت ہر کام ایک غرض کے تحت، غرض کو دیکھنا، غرض کے تحت ہونا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، غنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، وہی حاکم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انبیاء کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلفاء کو زمین پہ بھیجا، یہ خلیفۃ اللہ ہے، انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پہ بھیجا ہے، لیکن حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔
اور یہ جو عقیدہ ہے اس کی اصل ہے وہ آیت مبارکہ جس میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور کل میں نے اس آیت کی تفسیر بھی کیا اور اس کا غلط معنی جو شیعہ نکالتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو کل کے درس میں بتایا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ درست بات کہتے ہیں، حق بات کہتے ہیں بظاہر، لیکن اس سے غلط معنی نکالتے ہیں۔ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، تو کلمہ حق جو تھا وہ اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل یا کسی بھی حکم کو ظلم یا جور نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا درست نہیں تھا، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ ظلم کا لفظ اگر یا جور کا لفظ یا اس کے ہم معنی الفاظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ یعنی یہ جو عقائد میں بیان کر رہی ہوں اس کے برخلاف جو عقائد ہے اس سے یا تو آدمی کافر ہوگا یا تو گمراہ ہوگا۔ بعض عقیدے اس میں ایسے ہیں جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا عقیدہ اپنانے پر، بعض میں گمراہ ہو جاتا ہے، کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عقیدہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی ظالم کہے یا پھر ظلم کرنے والا کہے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور تمام وہ صفات جو نقص والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب نہیں دیتی، اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات نقص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کذب اور دیگر بری صفتیں ممکن نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متباعض نہیں، متباعض یعنی تبعیض اس کے اجزا نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد و نہایت نہیں ہے، یہ بہت اہم عقیدہ ہے، کیونکہ جن فرقوں کا میں نے ذکر کیا اور ابن تیمیہ کی کتاب کا بھی میں نے ذکر کیا وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ہے، انتہا کو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو ان کے رد میں بہت ساری کتابیں علماء کرام نے لکھی، اس زمانے میں بھی بعض علماء نے کتابیں لکھی ہے، چونکہ پھر نئے سرے سے وہ فتنہ سر اٹھا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، حد ہے، نہایت ہے۔ بار بار میں الگ الگ طریقے سے آپ کو متنبع کر رہی ہوں کہ یہ جو عقیدے ہیں یہ گمراہ عقیدے ہیں، گمراہوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جسم ہے، نہ حد ہے، نہ نہایت ہے۔ حد کا مطلب یہ سمجھیے آپ لمٹ، جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ شریف کے اندر محدود ہے تو یہ کافر ہو گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز ہے کعبۃ اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کی وہاں پر تجلی ہوتی ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی محدود کر دے کہ اللہ تعالیٰ وہیں ہے، کعبے کے اندر ہے، تو یہ تو گمراہوں والی بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تو حد ہے، نہ تو نہایت ہے یا انتہا ہے۔ اس کے بعد اہم عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ماد جسمانی برحق، یعنی جسمانی طور پہ پھر سے اٹھایا جانا یہ حق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ایک زمانہ گزرنے کے بعد یعنی عالم برزخ ہوگا، وہ تو پھر قیامت آئے گی، اس کے بعد انسان کو جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مرا ہو، جل کر مرا ہو، ڈوب کر مرا ہو، اس کی جلا کر راکھ بنا دی گئی ہو، ٹکڑے کر دیے گئے ہو، 25 جگہوں پہ 25 ٹکڑے اس کے پھینک دیے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے جمع فرمائے گا اور ان کو اٹھائے گا جسم کے ساتھ۔ معاد یہ حق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے گمراہوں کا کہ معاد تو ہوگی لیکن جسم کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بدلہ دینا، محاسبہ کرنا، صراط اور میزان یہ سب حق ہے۔ صراط بھی حق ہے، یعنی پل صراط پہ سے آدمی کو گزرنا ہوگا، تمام انسانوں کو گزرنا ہوگا، جنات کو بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی مکلف ہے۔ اور میزان یعنی اعمال کو تولا جانا یہ بھی حق ہے، اور بدلہ جو ہوگا وہ بھی حق ہے، یعنی جزا کو ہم بدلہ بول رہے ہیں۔ محاسبہ یعنی حساب یہ بھی برحق ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا ہے، دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دے. گناہگاروں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ کفار و مشرکین کو دوزخ میں ڈالنے کی بات تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت سے کی اور وعدہ کیا ہے کہ مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. تو ہم مشرکین کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو ماننے والے. ہم گناہگار کی بات کر رہے ہیں، یعنی کلمہ گو ہے لیکن گناہ کبیرہ میں ملوث ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈان ہے، غنڈہ ہے، خطرناک آدمی، لیکن دل میں اس کے کلمہ طیبہ ہے اگر، تو اللہ چاہے اگر تو معاف کر دے اس، کیونکہ شرک اس نے نہیں کیا ہے. گناہ کبیرہ کرنے والے کو، یعنی بہت بڑے فاسق کو، فاجر کو، گناہگار کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بخش دے، یہ ممکن ہے. شفاعت حق ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بہت ساری آیتیں اس پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ حق ہے. انبیاء کرام کی شفاعت حق ہے. شہداء بھی شفاعت کریں گے، اسی طرح صالحین کی بھی شفاعت ہوگی، علماء کی شفاعت ہوگی، حفاظ کی شفاعت ہوگی، والدین کے حق میں بچوں کی شفاعت ہوگی. چھوٹے بچے جو مار دیے گئے یا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئے، وہ بچے بھی شفاعت کریں گے. قرآن مجید شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا. شفاعت حق ہے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ اور ایک یہ ہے کہ معجزات کے ساتھ رسول کی بعثت حق ہے. رسولوں کی بعثت حق ہے. معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا کہ آپ آگ میں ڈالے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا کہ آپ سمندر کے بیچ سے آپ کے لیے راستہ نکل گیا. انبیاء کرام کے بہت سارے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن مجید میں بے شمار واقعات ہیں انبیاء کرام کے. اور پھر سب سے زیادہ معجزات ہمارے آقا و مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید، آپ پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو معجزات کے ساتھ رسول کی بعثت حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پھر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی ہے یا پھر افضلیت بھی ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ائمہ، یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ چار ہیں، ان کی ترتیب یہی ہے جو بیان کی گئی ہے اور اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے. لہٰذا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کس کا رد ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے. ہم بالکل بہت تفصیل کے ساتھ کل شیعوں کے عقائد کے بارے میں پڑھے تھے. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اب اور ایک عقیدہ ہے تکفیر کے بارے میں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں ہوگی. اہل قبلہ سے مراد کون ہے؟ تمام کے تمام مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والے. اب اہل قبلہ میں تمام صالحین بھی آ گئے، عام مسلمان بھی آ گئے، گناہگار بھی آ گئے، اور سب آ گئے. صرف نیکی کرنے والے اور نیکی اور گناہ دونوں بھی کرنے والے، اور آخری قسم کے گناہگار جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی بولتے لیکن شرک سے بچے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب اہل قبلہ ہیں، سب کا قبلہ ایک ہے، تو ان کی تکفیر کوئی نہیں کرے گا. اب تکفیر کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سانے، قادر اور عالم ہونے کا انکار کرے، خالق ہونے کا انکار کرے، اس کی تکفیر ہوگی. یا پھر اس کی جو شرک کرے،
اللہ تعالیٰ کو تو مان رہا، اللہ کو ثانی بھی مان رہا، قادر مان رہا، عالم مان رہا، سب صفتیں اللہ تعالیٰ کی مان رہا، لیکن شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا مان رہا ہے، جیسے نصارہ ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ ان کی بھی تکفیر ہے، تین خدا کو وہ مانتے ہیں، یا پھر دیگر مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی تکفیر ہے، تو یہ جائز ہے۔ تیسرے نمبر پہ نبوت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی، یا تو نبوت کا انکار کرے یا اس چیز کا انکار کر دے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا جانا ضرورتاً معلوم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، حکم صریح ہے، اور کوئی اس کا انکار کر دے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے، یا انبیاء میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے، یا پھر ان احکام میں سے کسی حکم کا انکار کر دے جن کو ماننا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے وہ احکام ہیں، تو اس کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں ہوگی، تکفیر اگر ہوگی تو کس کی ہوگی؟ جو اللہ تعالی کے لیے کسی چیز کا انکار کرے، اس کی کسی صفت کا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرے، یا نبوت کا انکار کرے، یا کسی بھی حکم کا وہ انکار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اسی طرح کسی اجماعی مسئلے کا انکار کر دے، یعنی ایسا مسئلہ جس پہ امت کا اجماع ہے اس کا انکار کر دے، مثلا کیا کرے، ان محرمات میں سے نکاح کو حلال جانے جن کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے، جیسے بیٹی، بہن، ماں، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھی، اور اسی طرح وہ رشتے جو رضاعت سے ثابت ہوتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہوتا ہے، تو اگر کوئی ان میں سے کسی سے نکاح کرے اور اس کو جائز سمجھتے ہوئے کرے تو وہ کافر ہوگا۔ تو یہ بیسک چند اہم عقائد تھے۔ میں آپ کو ایک مختصر کتاب بھیجوں گی، اس میں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے اسباق ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کو آپ کو پڑھنا بھی ہے۔ وہ کتاب میں آپ کو ابھی پڑھی نہیں، اس میں سے کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف کتابوں سے، ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کے لیے یہ دروس کو تیار کیا ہے، تو ایک آسان سی کتاب میں آپ کو بھیج رہی ہوں، جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو اس کو زبانی بھی یاد کر سکتی ہیں، اس کو یاد کرنا ہے آپ کو، اور ایک ایک سبق جیسا ختم ہوگا نیچے سوالات دیے گئے ہیں، وہ سوالات آپ آپس میں سوال جواب کریے، تو اس سے کیا ہوگا، عقائد آپ کے مضبوط ہوں گے، اور گھر میں ایک ماحول پیدا ہوگا۔ سب کا کام ہے یہ، ابھی 4 دن آپ کے پاس ہیں، 4 دن میں یہ ایک کتاب بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور دوسرے دروس جو میں آپ کو بھیجنے والی ہوں، کل کا، پرسوں کا اور اس سے پہلے کے دروس ایک ایک کر کے میں آپ کو بھیجوں گی، اس کو سنیے، اور نوٹس جو بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی، تو وہ کتاب آپ کو پڑھنا ہے، بالکل مختصر کتاب ہے اور زبان بھی آسان ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو ہم نے پڑھا، اب ہم جمعہ کے دن انشاءاللہ تعالی الفقہ الاکبر کو پڑھیں گے، متن پڑھیں گے فقہ اکبر کا، حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا۔ اب میں یہ نہیں بولتی کہ آپ لوگ پڑھ لیے تو دوبارہ آپ مت پڑھیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، بہت ہی اختصار کے ساتھ، بس پڑھنے کے نام پہ ہم لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھنا اس کو ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اس کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو، اس کے بعد میں ہم دیگر نصوص کو بھی پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔